بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا منظور مینگل صاحب نے خوارج کی حمایت کر دی؟ کیا مولانا منظور مینگل صاحب شیخ ادریس کے مرقد پر کھڑے ہو کر کے ان کی قاتلوں کی صفائی دے رہے؟ اس وقت مولانا منظور مینگل صاحب کی کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور مولانا منظور مینگل صاحب کی اس کلپ کو لے کر کے جامعۃ الرشید کے احباب ان کے اوپر بہت زیادہ اعتراض اور تنقید کر رہے کہ یہ خوارج کا نمائندہ بن کر کے گفتگو کر رہا ہے، شیخ ادریس صاحب کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ پہلے آپ اس کلپ کو سماعت کریں، منظور مینگل صاحب کی اس کلپ کو، پھر جو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ ناراض نہیں ہونا، اللہ کے لیے ناراض نہ ہونا۔ میری بہت گندی زبان ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک بندہ جو ہے نا، کسی وزیر کے بارے میں ایک طالب علم نے دوسری کو خط لکھا طالب علم کو، یار اس وزیر کی بہن نے شادی نہیں کی ہے اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ شادی ہی نہیں کی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دوسرے طالب علم نے جواب دیا کہ داعش نے ذمہ داری قبول کر لی۔ آپ سمجھے نہیں؟ بلکہ کسی بہت بڑے صدر کے بارے میں جو اس دنیا میں ابھی نہیں رہے، آپ سمجھ گئے؟ اسی کے بارے میں لکھا کہ یار ان کی بہن نے نکاح ہی نہیں کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے ہوا، کہاں سے پیدا ہوا؟ تو طالب علم نے جواب دیا کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے اور داعش نے ذمہ داری۔ آپ کسی کو بھی مارو، کسی کو بھی قتل کرو، کسی کی پراپرٹی کو لے لو، کسی کی جائیداد کو لے لو، کسی کا خون بہا دو اور اس طریقے پر فیس بک پر دے کر کے فلاں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ آخر آپ کے کسی بڑے حاکم کو مار کر کے وہ ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے؟ آپ کے کسی حکمرانوں میں سے کسی لفنگے کو، کسی بے دین اور لا مذہب کو قتل کر کے کوئی انہی جماعتوں کے آپ کہتے کہ کبھی طالبان ہے، کبھی کہتے داعش ہے، آپ کے کسی خنزیر کو مار کر کے کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں آتا؟ کسی بھی عالم کو آپ مارے، کسی بھی فقیر کو، کسی مسکین کو، اور کسی کو طالبان کہہ کر کے پھر یہ کہ آپ اس کو اس طریقے پر یہ کہ طالبان کے کھاتے میں سارا ڈالے۔ جی جناب، آپ نے منظور مینگل صاحب کی گفتگو سماعت کی۔ اس گفتگو کے اندر انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مثال بھی دی کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اور دوسرا شخص اعلان کر دے کہ بھائی یہ میرا بچہ ہے، تو کیا اس کے اعلان کرنے سے اس کا بچہ ہو جائے گا؟ تو یہاں پر انہوں نے ریاست کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، حکومت کی توجہ دلانے کی کوشش کی کہ جناب والا، اگر کوئی شخص یہاں پر مرتا ہے، قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہری کو جو ہے تحفظ دے، چاہے وہ علماء ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے۔ یہاں کی جو عوام ہے، جو شہری ہے، وہ اربوں کربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں اسی حکومت کو، ان اداروں کو، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ ہم ان شہریوں کی تحفظ کریں گے، ان کے مال، جان، عزت، آبرو کی تحفظ کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حکومت صرف یہ جان چھڑا دیتی ہے کہ جناب والا فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، لہٰذا ہم بری ذمہ ہو چکے ہیں۔ تو اس بات کی طرف مولانا منظور مینگل صاحب توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کیا جو آپ عوام سے اربوں کربوں روپے ٹیکس لیتے ہو، یہ صرف اپنی عیاشی کے لیے، یا جو آپ نے یہ جو ذمہ داری لی ہے کہ ہم تحفظ دیں گے، اس کے باوجود آپ تحفظ کیوں نہیں دیتے؟ سینکڑوں علماء یہاں پر شہید ہو چکے ہیں، کسی ایک عالم کے قاتل کو کبھی گرفتار کیا گیا ہے، کسی ایک عالم کے قاتل کو کبھی سامنے لایا گیا ہے کہ کیوں علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ گدلے پانی سے بھی سوئی نکال لیتے ہیں۔ تو اتنے بڑے جو ہے منصوبے بنتے ہیں، تو ان منصوبوں کو ناکام کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یہ ایک سوالی نشان ہے، اور یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ وہ تحفظ دے۔ لیکن اگر وہ صرف تعزیت کا اظہار کرے، صرف مذمت کا اظہار کرے، تو یہ مذمت کرنا یہ عوام کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم مذمت کریں۔ حکومت کا کام کیا ہے کہ تحفظ دینا۔ سینکڑوں علماء شہید ہوئے، آج تک کسی کے قاتل کو نہ صرف گرفتار کیا گیا، بلکہ اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل بھی اب تک طے نہیں کیا گیا، جو یقینی طور پر اس پر سوال اٹھتا ہے۔ اور مولانا منظور مینگل صاحب نے حکومت سے، اداروں سے یہی سوال کیا ہے کہ جناب والا، اگر کوئی بھی قبول کر لے کہ ہم نے قتل کر لیا، ہم نے جو ذمہ داری قبول کر لی، تو کیا آپ بری ذمہ ہو جائیں گے؟ آپ کبھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو ہے، آپ کے ریاست کے اندر یہ منصوبے بنتے ہیں، یہ جو لوگ وہاں سے آئے، موٹر سائیکل لے کر آئے، یہ جو اسلحہ لے کر آئے، یہ کہاں سے آئے؟ اسی ریاست کے اندر یہ منصوبے بنے ہیں۔ تو پھر اس ریاست کے اندر جو اتنے بڑے ادارے ہیں، جو ریاستی ادارے ہیں، جو اس کام کے لیے ہے کہ وہ اس قسم کے منصوبوں کو ناکام بنائے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گدرے پانی سے وہ سوئی نکال لیتے ہیں، تو اتنے بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو پائے تکمیل تک بھی پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ صرف آخر میں کیا جاتا ہے کہ مذمت کی جاتی ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے
کہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، لہٰذا جس نے بھی قتل کیا لیکن ذمہ داری بنتی حکومت کی ہے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کردار رہا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جو جامعۃ الرشید کے احباب مولانا منظور میگل صاحب کی اسکرپٹ کو اٹھا کر کے حکومت کے دفاع میں آ چکے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ حکومت سے بھی سوال کرے کہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امن و امان قائم کرے، عوام کو تحفظ دے، علماء کو تحفظ دے، لیکن آج تک نہ عوام کو تحفظ دیا جا رہا ہے نہ علماء کو تحفظ دیا جا رہا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ جنگل کا قانون ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال آپ حکومت سے کریں، نہ کہ آپ مولانا منظور میگل صاحب پر آپ اعتراض کریں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا حکومت سے۔ لہٰذا حکومت کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور یہ بیانیہ دیتے ہیں کہ حکومت اس سے بری ذمہ ہے، جنہوں نے قتل کیا، شہید کیا، یہ وہی مجرم ہے، تو اس سے بات نہیں بنے گی، بلکہ حکومت کو اس حوالے سے جواب دینا پڑے گا۔ حکومت نے جب ذمہ داری لی ہے، ریاست نے جب ذمہ داری لی ہے تحفظ کے حوالے سے، اور فری میں نہیں بلکہ ہمارے ہی ٹیکس سے وہ اربوں کروڑوں روپے ٹیکس عوام سے جاتے ہیں اور اسی پر صرف عیاشی کرتے ہیں، تو تحفظ کے لیے حکومت نے یا ریاستی اداروں نے کیا جو ہے وہ کام کیا آج تک، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا ہمارا سوال بنتا ہے، منظور میگل صاحب نے ایک عام شہری ہونے کے ناطے ایک سوال کیا ہے، جو سوال بنتا ہے کہ ریاست نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا۔ یہ جو دہشت گرد آ جاتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں، یہ آپ کی چھتری تلے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پہلے سے ہی منصوبے کیوں نہیں بنائے جاتے، جو ہے ناکام نہیں بنائے جاتے؟ یہ سوال مولانا منظور میگل صاحب نے کیا ہے، جس پر اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے، جو کہ جامعۃ الرشید کے احباب کر رہے ہیں کہ حکومت کو ہر جگہ پر جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت سے بھی سوال کریں کہ آپ نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا، اور اب تک اتنے علماء شہید ہوئے، کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ پلاننگ کبھی ناکام بنائی ہے؟ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کبھی کبھار حق بول لیا کریں۔ بہرحال اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔